تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، آپ جہاں بھی رہیں خوش اور آباد رہیں۔ ناظرین، آج قرآن کریم کی ایک بہت ہی پیاری آیت کا وظیفہ آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں۔ لإلاف قریش، یہ 7 آسمانوں سے بھی بڑا اسم اعظم ہے۔ اگر آپ یہ عمل بتائے گئے طریقے کے مطابق ایک مرتبہ بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی باقی نہ رہے گی۔ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پریشانی کا کوئی حل نہیں، آپ کی پریشانیاں زندگی میں ختم ہو جائیں گی۔ آپ چاہے قرض دار ہیں، لاکھوں روپے کا قرضہ ہے، کروڑوں روپے کا قرضہ ہے آپ کے اوپر، اور جو آپ کے گھر میں معاشی حالات، رزق کے معاملات وہ حد سے حد کمزور ہو چکے ہیں اور آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے، تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جو آپ کو میں عمل بتانے والی ہوں، صرف ایک مرتبہ غور و فکر، یقین کے ساتھ، توجہ، یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست کرتی ہوں کہ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے بغیر دیکھیے گا تاکہ وظیفے کے متعلق مکمل معلومات حاصل ہو سکے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا وظیفہ سورہ قریش کا وظیفہ ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی برکات بہت ہی زیادہ ہے، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ ناظرین، وظیفہ کرتے وقت وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھیں۔ وظیفہ آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد کرنا ہے اور آپ نے جا نماز سے نہیں اٹھنا ہے، جا نماز پر ہی آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک، درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ مکمل طور پر سورہ قریش 41 مرتبہ یعنی کہ 41 مرتبہ تسلی سے تلاوت کر لیں۔ سورہ قریش 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک، درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل آپ جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں اسے ذہن میں رکھتے ہوئے ادا کرنی ہے۔ ناظرین، نفل ادا کرتے وقت یاد رہے کہ آپ نے سجدے کی حالت میں جب آپ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ یہ تسبیح پڑھیں تو اس وقت آپ نے دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ اور نفل ادا کی ہے، اور اس مقصد کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مقصد کو اور اس حاجت کو پورا فرما دے۔ یاد رہے کہ انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے سجدے کی حالت میں کوئی بھی حاجت مانگی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جاتی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ یاد رہے کہ تمام خزانے اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں، وہ جب چاہے جسے چاہے عطا کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کچھ خاص لینے کے لیے، اپنی حاجت منوانے کے لیے کچھ خاص ذکر و اذکار ہوتے ہیں، کچھ خاص لمحات ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ سن کر راضی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپڈیٹ بآسانی آپ سب کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔